بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللہم اے اللہ انت ربی تو ہی میرا رب ہے لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں علیک توکلت تجھ پر میں نے بھروسہ کیا وانت اور تو رب العرش العظیم رب ہے عرش عظیم کا ما شاء اللہ جو چاہتا ہے اللہ کانا ہو جاتا ہے وما لم یشاء اور جو وہ نہیں چاہتا لم یکن نہیں ہوتا ولا حول ولا قوت اور نہیں کوئی طاقت اور قوت الا باللہ مگر اللہ کے ساتھ العلی العظیم جو بلند ہے بہت بڑا ہے عالم میں جانتا ہوں ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی قد احاط تحقیق اس نے گھیر رکھا ہے بکل شیء ہر چیز کو علم کے اعتبار سے اللہم اے اللہ انی اعوذ بکا بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں من شر نفسی اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے ومن شر کل دابۃ اور ہر جاندار کے شر سے بچنے کے لیے ربی میرے رب نے آخذن پکڑا ہوا ہے بناصیتہا اس کی پیشانی کے بالوں کو ان ربی بے شک میرا رب علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے. اس دعا میں بھی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی، اس کے رب ہونے کا اقرار کیا گیا، اس پر بھروسے کی بات کی گئی، اور پھر اس بات کا اقرار کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی، جو وہ چاہتا وہ ہو جاتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ کوئی کر نہیں سکتا. ساری قوت اور طاقت صرف اس کے پاس ہے اور وہ بہت بلند اور بڑا ہے. اور پھر یہ دوبارہ کہنا کہ عالم مجھے اس بات کا علم ہے، میں جانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ کسی چیز سے بے خبر نہیں. پھر دعا مانگی گئی کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے، ومن شر کل دابۃ اور ہر جانور کے شر سے بچنے کے لیے.
دابا کہتے ہیں جاندار کو، رینگنے والا، چلنے والا، یعنی ہر حرکت کرنے والی چیز کا شر مجھے تو اس سے بچا کے رکھنا، کیونکہ وہ چلتی چلتی کہیں مجھ تک نہ آ پہنچے۔ آخذ بناصیتھا، میرا رب ان سب کی پیشانی کے بال پکڑے ہوئے، اور کسی کی پیشانی کے بال ہاتھ میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ہل نہیں سکتا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر۔ اس دعا کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے گھر میں آگ لگ گئی، تو کہنے لگے نہیں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے یہ دعا پڑھ رکھی، میرے گھر کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ نہیں ایسا ہو گیا ہے، کہنے لگے اوہ میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، ہو نہیں سکتا کہ میں یہ دعا پڑھوں اور پھر کوئی نقصان پہنچے۔ یعنی اتنے یقین کے ساتھ وہ یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، اسی لیے قبول بھی ہوتی۔